جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انساں، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ سامعین محترم، کہ ہم آج بھول چکے ہیں کہ جو پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نے پیارے آقا کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلا دیا، ہم نے اس چیز کو بلا دیا جس کی اہمیت اللہ جل جلال نے بار بار بیان فرمائی کہ قرآن پاک کے اندر اقیم الصلاۃ کئی مرتبہ تقریباً علماء اکرام فرماتے ہیں کم و بیش 750 مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو نماز کے قائم کرنے کا حکم آج ہم کاروبار کے اندر اس قدر ڈوب چکے ہیں اور کچھ دیر کے لیے اپنی دکان کو بند کرنا پسند نہیں سمجھتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ دیر کے لیے دکان بند کر کے چلے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی گاہک آ جائے، بعد میں کوئی خریدار آ جائے، اور کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ وہاں گھنٹوں بیٹھے رہیں، اذان ہو چکی، نماز کا وقت ہو چکا، لیکن نہ آپ نماز کے لیے گئے اور نہ ہی اذان کا جواب دیا، بس ذہن کے اندر ایک ہی بات ہے کہ بس ابھی کچھ دیر کے بعد جاتا ہوں، یا تو ابھی بڑا گناہ تو یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو نماز جو ہے پیارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ سرور کونین، شافی محشر، وجہ کونین، افضل الرسل، امام المجاہدین، امام المبلغین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز جو ہے یہ مومنوں پر معراج کے موقع پر 50 نمازیں فرض ہوئیں تو پیارے آقا نے اپنے امت ہی کو 5 نمازوں کا تحفہ لا کر دیا۔ 50 فرض ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ان 50 کے موقع پر اللہ رب العزت کے پاس پیارے آقا بار بار جاتے رہے، کمی کرواتے رہے، تو جس کی وجہ سے اب 5 جو ہمارے ذمہ آ چکی ہیں وہ تو 5 پڑھ لیں، اس میں کون سی مشکل ہے؟ صرف فرض نماز کے اندر امام کے پیچھے اگر جماعت کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر کتنی دیر لگے گی؟ تقریباً 7 منٹ لگیں گے، 8 منٹ لگیں گے، حد 10 منٹ لگا لو، 10 منٹ سے زیادہ نہیں۔ فجر کی نماز الگ ہے، اس میں قرات لمبی ہوتی ہے، بقیہ 4 نمازوں کی بات کر رہا ہوں، ہے وہ بھی فرض، ساری نمازیں 5 کی 5 فرض ہیں، لیکن وقت کی بات بتلا رہا ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت جب ایک بات کی اہمیت ہوتی ہے، ایک بات کی قدر ہوتی ہے، تو ہم اس بات کو بار بار بتلاتے ہیں کہ یہ کام کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، لیکن جب ہم وہ کام نہیں کرتے تو پھر یقیناً جو ہمارا مالک ہوگا، جو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا خالق و مالک و رازق کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ تو جب ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہم کاروبار کچھ دیر کے لیے بند کر کے نماز کے لیے نہیں جائیں گے تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے کاروبار کے اندر برکت ڈلے گی؟ نہیں میاں، برکت نہیں ڈلے گی بلکہ خسارہ آئے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرما دیا ہے کہ جو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو رزق اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ لکھ دیا ہے وہ تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا۔ اب اس کی کئی مثالیں ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے حکم دیا اے موسیٰ پہاڑ کے اوپر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ نے پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ایک پتھر تھا بہت بڑا، پتھر کے اوپر عصا مارا، جس کے اندر ایک اور پتھر نکلا، کالا پتھر، کہا اس کے اوپر بھی عصا مارو،
پھر اس کے اوپر مارا، اس کے اندر سے ایک اور نکلا، غالباً 2-3 پتھر ٹوٹنے کے بعد اندر ایک کالا کیڑا تھا، اس کے منہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے رزق کا دانہ رکھا ہوا تھا، اور کہا کہ موسیٰ دیکھو یہ بھوکا نہیں رہ رہا، اور جو دین کا کام کر رہا ہے، جو حلال رزق کما رہا ہے، میں کہوں گا جو حلال رزق کما رہا ہے، تجارت کا عمل کر رہا ہے، حلال کام کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھوکا کیسے رکھیں گے؟ جو حلال عمل کر رہا ہے۔ تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، ذہن کے اندر ایک بات آ جائے، اللہ دیکھ رہے ہیں تو پھر گناہ نہیں ہوں گے، پھر نمازیں نہیں چھوٹیں گی، پھر الہ توکل، اللہ پر توکل ہوگا، بھروسہ اور یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کے اندر جو بار بار اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کے اوپر، قرآن کے آیتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔